فقعوا له ساجدین، تم سب اس کے آگے سجدہ کرنا۔ تو یاد رکھیں کہ اصل میں قرآن پاک کے اسلوب الگ ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ نہیں ہے کہ جب پیدا کروں روح پھونکوں تو فوراً سجدے میں گر جاؤ، وہ تو پھر آدم کی روح پھونکی گئی، آدم بن گئے، پھر علم آدم الاسماء کلہا، پھر فرشتوں کا امتحان ہوا، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، پھر حکم ملا کہ سجدہ کرو۔ لیکن یہاں اختصار ہے کہ نتیجہ کیا؟ نتیجہ تو یہی ہے نا کہ فقعوا لہ ساجدین۔ اچھا، اب یہ سجدہ کون سا تھا؟ یہ سجدہ جو ہے اس سے مراد صرف حقیقتاً سجدہ تھا یا اظہار عظمت آدم تھی کہ بھئی اس کے آگے جھک جاؤ؟ اگر حقیقتاً بھی سجدہ ہو تو پھر وہ اللہ کے حکم سے ہے نا، خود اپنی طرف سے تو نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے آج کل کے اہل بدعت کہتے ہیں نا جی کہ اگر آدم کو سجدہ جائز ہے تو آدم کی اولاد اولیاء اللہ کو سجدہ جائز کیوں نہیں؟ ان کو زندہ اولیاء نہ ملے تو انہوں نے قبروں پہ سجدہ شروع کر دیا کہ چلو بھی زندہ سے ملاقات ہو نہیں سکی، اب قبروں سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو یاد رکھو کہ وہاں تو اللہ کا حکم ہے، تمہیں بھی حکم ہے کہ اولیاء کی قبروں پہ سجدہ کرو؟ اگر ہے تو جھگڑا ہی کوئی نہیں، وہاں اللہ کا حکم ہے۔ فقعوا لہ ساجدین، نتیجہ کیا نکلا کہ فسجد الملائکۃ کلہم، اور آگے بھی قید ہے جمع کی، اجمعون، سب فرشتے آسمانوں کے زمینوں کے سب آدم کے آگے جھک گئے، الا ابلیس ابی ان یکون مع الساجدین، مگر ابلیس اس نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا میں نہیں سجدہ کرتا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ابلیس کو تو حکم بھی نہیں دیا گیا تو پھر اس پہ کیوں ناراضگی آ گئی؟ حکم تو فرشتوں کو ہے، اذ قال ربک للملائکۃ، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ جب اعلیٰ کو حکم دیا جائے تو ادنا خود بخود شامل ہو جاتا ہے، تو ملائکہ اعلیٰ تھے، ابلیس تو ادنا تھا۔ جب ان کو حکم ہو رہا ہے تو تم کون ہو؟ لیکن ایک دوسری آیت واضح کرتی ہے کہ اللہ نے اس بدبخت کو خاص طور پہ بھی حکم دیا تھا، قال ما منعك ان تسجد لما امرتك، کہ تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا جب میں نے حکم دیا؟ اور ایک بات یاد رکھیں کہ یہ ساری کلام جو ہو رہی ہے، مثلا ابلیس سے کلام، ایک کلام عزت کے لیے ہوتی ہے، عظمت کے لیے ہوتی ہے، ایک کلام عتاب اور عذاب کے لیے ہوتی ہے۔ بادشاہ جب محبت کی باتیں کرتے ہیں لیکن کسی کو عذاب دینا ہوگا، ٹھیک ہے پکڑو اس کو پھانسی چڑھاؤ، وہ بھی بات تو ہے، لیکن وہ عذاب کی بات۔ اور انہوں نے کہا جی میں سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ جانتے تھے، پھر بھی ملائکہ کو بتلانے کے لیے سوال کیا کہ یا ابلیس ما لک، کیا ہو گیا تمہیں بھی، تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ قال لم اكن ليسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، میں اس انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جس کو گارے سے اور کھنکتی ہوئی مٹی سے آپ نے پیدا کیا، میں کیوں سجدہ کروں؟ دوسری جگہ آتا ہے کہ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، افضل جو ہے مفضول کو سجدہ کرے، آدم مجھے سجدہ کرے، میں اس سے افضل ہوں چونکہ میں آگ سے پیدا ہوا، آگ روشن کرنے والی ہے اور مٹی جو ہے یہ تو اندھا کرنے والی ہے۔ لیکن ایک یاد رکھیں، ایک وقت آئے گا کہ جب قیامت میں اللہ اپنے کرم سے
مومن جو جنت میں گئے وہ تو گئے نا، جو گناہ گار جہنم میں پڑے تھے ان کو بھی نکالیں گے۔ تو ابلیس جب دیکھے گا تو حسد کر کے کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کاش میں بھی مٹی کا ہوتا تو آج میں بھی بچ جاتا۔ لیکن اس وقت حسرت اور تندم جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو اس نے انکار کر دیا۔ اور یہاں علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آدم نے اللہ کے سجدے کا انکار تو نہیں کیا، آدم نے، ابلیس نے تو آدم کے سجدے کا انکار کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو سجدہ نہیں کرتا۔ تو اگر آدم کے سجدے کا انکار کرے تو ابلیس بن جاتا ہے، اور جو 5 نمازیں خدا کی نہ پڑھے وہ کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں بھی سوچیں، وہ تو پھر ابلیس سے بھی کوئی اور بلا ہوگی نا۔ اب اللہ نے جلال میں حکم دیا کہ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جاؤ تم مردود ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت تک تم پر میری لعنت ہوگی۔ اب ابلیس کہنے لگا قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے مہلت دے دے، اور مہلت بھی اس وقت تک جس دن آپ نے قبروں سے کھڑا کرنا ہے۔ دیکھو نا، شیطان ہے نا، دماغ بھی شیطانی ہے نا، کہ اس دن تک مہلت دے دے، اس کے بعد تو موت ہے ہی نہیں نا، یعنی مجھے بھی دائمی زندگی ہے۔ دائمی زندگی تو اللہ کی صفت ہے۔ لیکن یہ دیکھ لیں، اللہ کا قرآن ہے، مولوی وکی کی بات نہیں، ابلیس نے بھی دعا مانگی تو کس سے مانگی؟ اور مسلمان پیر سے مانگے تو حل ہے؟ یہ یا علی اور یا پیر اور یا دستگیر اور یا داتا اور یا شہباز کلندر، اس کا کوئی علاج ہے دنیا میں؟ وہ ابلیس ہے، ملعون ہے، مرجوم ہے، مردود ہے، مطرود ہے، لیکن دعا اللہ سے مانگ رہا ہے، اس کو پتہ ہے اللہ کسی کو دے ہی نہیں سکتا۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، قال فانک من المنظرین، تمہاری دعا قبول ہے لیکن پوری نہیں، یوم یبعثون تک نہیں، الی یوم الوقت المعلوم، ایک خاص وقت تک جو ہمارے علم میں ہے، اس وقت تک ہم تمہیں زندہ رکھیں گے، پھر تم پہ بھی موت آئے گی۔